اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں ہے، اور اس کا ہم نے جو پچھلا درس پڑھا اس کے آخر میں یہ تھا کہ اگر نکاح کے وقت دلہن کا نام نہ لیا جائے تو یہ نکاح صحیح ہے یا غلط۔ تو اس کا نچوڑ یہ تھا کہ اگر سسر جی کی بیٹی ہی ایک ہے اور وہ کنواری بھی ہے، یہ تو 100% نکاح صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمارا دماغ کسی اور بندے کی طرف تھوڑی جائے گا۔ جس کو ہم نے یہاں بٹھایا، ہم نے مثلا یہ کہا کہ آپ کی بیٹی کا اگر یہ شہباز سے نکاح پڑھے، اس نے بھی ہاں بولا، بیٹی بھی ایک ہی ہے، پھر تو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر اس کی 5-6 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، میں نے جہاں سے شادی کی تھی دوسری، اس میرے سسر کی 12 بیٹیاں تھیں، ٹھیک۔ اب اتنی بیٹیاں ہیں، اب وہ آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نکاح پڑھے۔ مولانا صاحب بھی شروع ہو گئے اور لڑکی کا نام نہیں لیا کہ مثلا مریم، عائشہ، فلاں فلاں، اب نام نہیں لیا، نکاح ختم ہو گیا۔ اب دولہا کہتا ہے الحمدللہ کہ ہماری شادی محترمہ عائشہ سے ہو گئی۔ وہ کہتا ہے نہیں عائشہ سے نہیں، مریم میں نے آپ کو دی۔ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس نے سب لڑکیاں دیکھی تھیں دولہے نے، یا سب لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں؟ اگر سب لڑکیاں دیکھی تھیں پھر تو سسر کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم فرض کرتے ہیں گویا کہ اس نے سسر کو ایک وکیل بنا دیا کہ آپ جو مجھے دینا چاہیں مجھے منظور ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بہرحال پھر اس پہ یہ اعتراض ہوا کہ دیکھنا نکاح میں کوئی صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے دیکھنے والی بات کو آپ بیچ میں نہ لے آئیں، یا تو اس نکاح کو باطل کریں، یا اگر دولہا کہتا ہے کہ بھائی بینک و بین اللہ، سسر جی آپ نے جس لڑکی کا ارادہ کیا وہی مجھے دے دیں، وہ لے جائے، بات ہی ختم ہو۔ اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح میں آپ جو اس دن ضد کر رہے تھے کہ نہیں باپ کی اجازت شرط ہے، نکاح میں آیا باپ یا دادا کی اجازت شرط ہے؟ کہتے ہیں کہ لڑکی کی ابتدا میں 2 حالت ہیں، بالغ ہے یا غیر بالغ، ٹھیک ہے۔ غیر بالغ ہے 100% باپ کی اجازت شرط ہے۔ اگر بالغ ہے پھر لڑکی کی 2 قسمیں، رشیدہ ہے یا غیر رشیدہ ہے۔ رشیدہ یعنی اپنے اچھے اور برے کو سمجھتی ہے، پھر لا ولایت للاب، باپ کی کوئی ولایت نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اور دادا کی بھی کوئی ولایت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکی سفیہ، بے وقوف ہے، جلدی کسی کے چکر میں آ جاتی ہے، اچھے برے کو نہیں سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں باپ کی اجازت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر باپ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بھائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر حاکم شرع کی شرط ہے کہ وہ اجازت دے۔ یا باپ کسی کو وصی بنا کے گیا تھا کہ میری اولاد پر آپ کو نظرداری کرنی ہے، تو پھر وصی کی اجازت شرط ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کا باپ لڑکی کی غیر کفو سے شادی کرائے تو پھر کہتے ہیں قطعاً باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کفو یعنی برابری۔ برابری کو یوں سمجھیں کہ ایک لڑکی دیندار ہے، وہ ایک داڑھی منڈے کے ساتھ اصلاً زندگی نہیں گزارنا چاہتی، وہ تارک صلاۃ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، وہ شرابی کبابی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، لیکن باپ کہتے نہیں یہ تو بڑا امیر ہے، یہ تو وزیر اعظم کا جو ہے نا مشیر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو باپ کی بات نہیں مانیں گے، لڑکی کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر باپ کفو کا کہتا ہے اور لڑکی نے غیر کفو کو انتخاب کیا ہے، تو یہ غیر کفو کا انتخاب کرنا دلیل ہے کہ ابھی لڑکی رشیدہ نہیں ہے، پھر باپ کی بات چلے گی۔ لیکن اگر دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے کفو پہ، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کیا صغیر دولہا یا دلہن کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ فرماتے ہیں اس میں مصلحت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر ان کی مصلحت ہے کہ ابھی بچپنے میں ان کا نکاح کر دیا جائے تو اجازت کے ساتھ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک اسپیڈ بریکر آ گیا مسائل کا، اس لیے انشاءاللہ مسائل تک ہم عبارت پڑھیں گے۔ بھائی اگر بجلی چلی جائے تو یہ پردہ کھول دینا، بیچ میں درس ڈسٹرب نہیں کرنا۔ وَيُشْكَلْ، فرماتے ہیں اور اشکال ہوتا ہے کس پر؟ یہ جو فاضلان نے بات کی تھی نا کہ دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، دیکھنے کی صورت میں وکالت ہوگی،
بأن رؤیتہ، بیٹا ہو کی ضمیر جائے گی دولہے کی طرف، دولہے کا دیکھنا، لہن ان لڑکیوں، ہاں یار یہ تو آپ کیا کرتے ہیں، کہاں وَنَزَّلْہا، ہا کی ضمیر روایت کی طرف پلٹیں، اور فاضلان نے اس روایت دیکھنے والی کو فرض کیا ہے عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ قَدْ رَآهُنَّ، جب شوہر نے ان لڑکیوں کو دیکھا تھا، فقد رضی، تو یہ گویا کہ داماد نے تو کہا کہ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ کوئی 80 سالہ بوڑھی ہو تو بھی شکر، ٹھیک ہے، بِمَا يَأْكِدُ عَلَيْهِ الْأَبُ مِنْهُنَّ، یہ کہتے ہیں ہاں بھائی اے سسر جی تمہاری مرضی، جس کے ساتھ میرا نکاح کرا دو۔ وَوَكَّلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، امر سے مراد کیا ہے، یعنی لڑکی کا انتخاب حوالے کر دیا، الیہ کس کی طرف، سسر جی کی طرف، ٹھیک ہے۔ فکان، تو یہ ہو گیا سسر کا وکیل الدلہا، گویا کہ یہ دلہا کا وکیل ہے، وقد نول اب واحدتاً معینتاً، اور باپ نے نیت کی تھی ایک معین لڑکی کی، فصرف العقد الی المعینہ، پھر یہ عقد خود بخود یہ میزائل ہے، جیسے اسرائیل کے تل ابیب پہ ہم لگانا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہیں جائے گا، گھوم پھر کے اسی جگہ پہ لگے گا، تو یہ بھی گویا کہ شادی خود بخود اس معین لڑکی کی طرف چلی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ رَآهُنَّ، لیکن اگر اس دولہے صاحب نے ان لڑکیوں کو نہیں دیکھا تھا، بطل، تو یہ عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیوں، لِعَدَمِ رِضَاءِ الزَّوْجِ، اس لیے کہ شوہر صاحب تو راضی نہیں ہے، بے ماں سے مراد اگر لڑکی، وہ لڑکی یسمی ہے الابو، جس کا باپ نام لے رہا ہے، یا یسمی بے معنی یعین، جس کو باپ معین کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یسمی ہا ہونا چاہیے تھا آگا جان، لیکن کہتے ہیں کہ ماں کی مناسبت سے مذکر کی ضمیر بھی پلٹا سکتے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے اب چونکہ لڑکی کی معنی میں ہے تو مونس کی ضمیر بھی پلٹا سکتے ہیں۔ وَيُشْكَل، کہتے ہیں یہ جو فاضلان والی بات ہے یہ مشکل ہے، کیوں، یا اس میں اشکال کیا جاتا ہے، بِأَنَّ رُؤْيَةَ الدُّلْہَا، لڑکیاں، یہ دولہے کا لڑکیوں کو دیکھنا، اعم، یہ اعم ہے کس بات سے، من تفویض تعین الی الاب و عدم تفویض، ممکن ہے کہ یا بس الی الاب تک فی الحال بریک مارے، ممکن ہے کہ اس نے باپ کو آگا اپنا گویا کہ وکیل بنایا ہے، اور ممکن ہے کہ اگر نہ بنایا ہو، وہ عدمہا، اور ان لڑکیوں کو نہ دیکھنا، عدمہا کی ضمیر رؤیت کی طرف جائے گی، یہ بھی اعم ہے من عدم تفویض، کہ ممکن ہے اس نے ان کو جو ہے کہ آگا تفویض نہ کیا ہو، یا ممکن ہے تفویض کیا، دونوں صورتوں میں عمومیت رکھتا ہے۔ وَرِوَایَتُ مُطْلَقَةٌ، جبکہ روایت مطلق ہے، یعنی تفویض اور غیر تفویض کی بات اگر روایت میں نہیں ہے۔ وَالرُّؤْيَةُ غَيْرُ شَرْطٍ فِي الصِّحَةِ، جبکہ دیکھنا یہ شرط نہیں ہے، کس کے صحت میں، کس کے، ہاں نکاح بولو نا، فَتَخْصِيصُهَا، پس اس روایت کو مخصوص کر دینا، بما ذکر ہے، یہ جو ذکر کی گئی فاضلان کی طرف سے بات تفویض اور عدم تفویض پر، والحکم بہی، اور حکم کرنا بہی، ٹھیک ہے جناب، اس تخصیص کے ذریعے، لا دلیل علیہ، اس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے، فالعمل باطلاق روایت، پھر عمل کیا جائے گا اگر روایت کے اطلاق پر، کہ ہم کہیں گے کہ بھائی نکاح صحیح ہے دیکھنے کی صورت میں، چاہے تفویض ہو چاہے تفویض نہ ہو، ایسے کریں، کما صنع جماعت، جیسے کہ ایک جماعت نے اسی روایت کے اطلاق پر عمل کیا ہے، او ردھا، یا روایت کو ٹھکرا دیں مطلقاً، آگا کیا مطلب، چاہے دیکھا چاہے نہیں دیکھا، یا مطلقاً کا مطلب یہ لے لیں کہ چاہے اس نے جو ہے کہ آگا اس کو تفویض کیا یا تفویض نہیں کیا، نظراً الی مخالفتها لاصول المذہب، ہم نظر کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے آگا مخالف ہے کس کے، اصول مذہب کے، اصول مذہب کہتے ہیں بھائی دولہا صاحب جو ہے کیا ہے، جس کو ذہن میں رکھتا ہے اسی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے، کما صنع ابن ادریس، جیسے کہ ابن ادریس نے اس روایت کو ٹھکرا دیا ہے، وہ الاولا، یہ بہتر ہے، اس کے بعد پھر ایک اور اولا ہے، یہ اولا آگا کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فالعمل اور ردھا، کہتے ہیں یا تو اس کو عمل کریں یہ بہتر ہے، یا ٹھکرا دیں، یہ تفصیل کی بات نہ کریں۔ وَلَوْ فُرِضَ تَفْوِيضُهُ إِلَيْهِ التَّعْيِينَ، اگر فرض کرتے ہیں آگا کہ دولہے نے حوالے کر دیا الیہ سسر جی کی طرف التعیین، کہ تم جو لڑکی میرے لیے پسند کرتے ہو، ينبغي الحكم بالصحة، پھر دیکھے یا نہ دیکھے، اگر پھر تو یہ نکاح صحیح ہوگا، خوب،
وقبول قول الاب مطلقاً، اور قبول کیا جائے گا باپ کی بات کو مطلقاً، چاہے اس سے شوہر نے دیکھی ہیں چاہے نہیں دیکھی ہیں، نظراً الی ان الاختلاف فی فعلہ، یہ نظر کرتے ہوئے کہ اختلاف وہ باپ کے فعل میں ہے۔ بھائی دولہا کہتا ہے میں نے تو ان کے حوالے کر دیا نا، ٹھیک، اب وہ کہے گا کہ میں نے عائشہ کو انتخاب کیا، آپ کہیں نہیں آپ نے مریم کا انتخاب کیا ہوگا۔ بھائی جو میں کام کروں گا اس کے بارے میں میں زیادہ جانتا ہوں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ وَأَنَّ نَظَرَ الزَّوْجَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ النِّکَاح، بیوی کا دیکھنا آگا شرط نہیں ہے نکاح کے صحیح ہونے میں۔ وَإِن لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ تَعْیِینًا، لیکن اگر شوہر نے انتخاب آگا سسر کے حوالے نہیں کیا ہے، بطل، تو یہ عقد باطل ہو جائے گا مطلقاً، چاہے شوہر نے دیکھی ہو چاہے شوہر نے نہ دیکھی ہو۔ ولا ولایت فی النکاح، آگا نکاح میں ولایت، بھائی بند کرو یار، یہ کیوں آپ ایک تو سائلنٹ نہیں کرتے ہو فون کو، ہر روز ڈسٹرب کرتے ہیں، آگا کھول دیں، کھلا ہوا ہے نا۔ ولا ولایت فی النکاح ہے، کہتے ہیں نکاح میں سرپرستی اور ولایت حاصل نہیں ہے لغیر الاب والجد للاب، باپ کو علاوہ اور جو جد ہے بابا والا یعنی دادا کے علاوہ، وَإِنْ عَلَىٰ، دادا جتنا اوپر چلا جائے۔ اب للاب کی قید لگے یعنی جد امی نانا کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ والمولا، اور لغیر المولا یعنی مولا کے علاوہ، اگر کنیز میری ہے تو اس کے نکاح میں مجھے اختیار ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ والحاکم، حاکم کو بھی اختیار ہے، کن پر وہ آگے تفصیل بتائے گا۔ والوصی، اور جو بندہ وصی بنتا ہے کسی میت کا، لأحد الاولین، البتہ وہ وصی ہو باپ کا یا دادا کا۔ فولایت القرابۃ للاولین، رشتہ داری کی وجہ سے جن کو آگا ولایت حاصل ہے وہ ثابت ہے پہلے دو کو یعنی باپ کو اور دادا کو، لیکن آگا آپ لوگ جو میرے ساتھ لڑ رہے تھے، الصغیرۃ، چھوٹی بچی پر ان کو ولایت حاصل ہے، والمجنونۃ، پاگل لڑکی پر ان کو ولایت حاصل ہے، والبالغۃ صفیحۃ، اور وہ لڑکی جو بالغ تو ہے لیکن صفاحت، بے وقوفی کی ٹائپ کی ہے۔ وَقَدْ ذکر، اسی طریقے سے بھائی باپ دادا لڑکے پر بھی ولایت رکھتے ہیں، المتصف بأحد الاوصاف ثلاثہ، وہ لڑکا جو چھوٹا ہو یا پاگل ہو یا صفی ہو۔ لا علی البکر البالغۃ، لیکن وہ لڑکی جو کنواری ہے اور بالغ بھی ہے اور رشیدہ بھی ہے، فی الاصح، اگر قول اصح کے مطابق، للآیت، اس لیے کہ ہمارے پاس آیت موجود ہے۔ بھائی آیت کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں آیت میں اگر یہ لفظ ہے ان ینکحن، جب وہ عورتیں نکاح کریں، یعنی نکاح کی نسبت کن کی طرف دی گئی ہے؟ عورتوں کی طرف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں ڈائریکٹ نکاح کر سکتی ہیں۔ والاخبار، اور احادیث بھی ایسی ہیں، والاصل، اور اصل برا زندہ باد، ہم شک کرتے ہیں کہ لڑکی کی نکاح میں باپ کی ولایت ہے یا نہیں، اصالۃ العدم، باپ کی ولایت نہیں ہے۔ اب اگر لڑکیاں یہ لمحہ پڑھیں گی تو باپ سے پوچھیں گی شادی کے لیے، گیا معاملہ۔ وما ورد من الاخبار، کہتے ہیں احادیث میں تو آیا ہے کہ آگا باپ کی اجازت ہونی چاہیے، باپ کا ولایت حاصل ہے۔ کہتے ہیں دالت علی انہا، وہ اخبار جو دلالت کرتے ہیں علی ان لڑکی، یہ جو باکرہ لڑکی ہے یہ شادی نہیں کرے گی الا باذن الولی، مگر ولی کی اذن کے ساتھ، محمولۃ علی کراہۃ الاستبداد، یہ جو حمل کیا جائے گا یعنی وہ مستقل جا کے شادی کرے، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، جمعاً، تاکہ ہم جمع کر سکیں ان احادیث کے درمیان جو کہتے ہیں بغیر اجازت کی شادی کر سکتی ہے اور جو کہتے ہیں کہ اجازت ضروری ہے۔ اذ لو عمل بہا، اگر ہم عمل کریں گے اگر ان روایات پر جو باپ کی ولایت کو ثابت کرتی ہیں، لازمت، لازم آتا ہے اطراح ما دل، کہ ہم پھینک دیں ان روایتوں کو جو دلالت کرتی ہیں علی انتفاء الولایت، کہتے ہیں باپ کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم کراہت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، منہم، اور علماء میں سے کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں نے جمع کیا دونوں احادیث کے گروپ کو، یعنی وہ احادیث جو کہتے ہیں ضروری نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جو ولایت ہے، ان کے درمیان بتشریک بینہما فی الولایت، ہم کہتے ہیں بھائی نہ باپ اس کا اکیلا کہیں شادی کرا سکتا ہے نہ لڑکی اکیلی کہیں شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں پہ گویا کہ عمل ہو گیا، یعنی نہ باپ کو فل ولایت ہے اور نہ لڑکی کو فل استبداد ہے، ٹھیک ہے، بس دونوں پہ، جی ہاں، دونوں کی رضامندی ہے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ، اور علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان روایت کو جمع کیا. کیسے؟ بحمل احداہم علی المتعہ، کہتے ہیں متعہ میں اجازت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. والاخری علی الدوام، اور جو کہتی ہیں کہ بھائی اجازت ہونی چاہیے، سرپرستی ہے وہ دائمی نکاح میں. وہ تحکمون، کہتے ہیں یہ بس زور گوئی، زبردستی اپنی بات منوانا ہے. بھائی عقد، وہ بھی عقد ہے وہ بھی عقد، متعہ ہو یہاں کیا ہوگا؟ نکاح ہو. وَلَوْ أَزَلَهَا الْوَلِيُّ، بیٹا ازل بمعنی منع، ٹھیک ہے. اگر ولی منع کر دیتا ہے عورت کو، وہ ہوا، یہ ازل کی وضاحت کرے گا. وہ ہوا کی ضمیر ازل کی طرف جائے گی. یہ ازل کیا ہے؟ اللہ یزوجہا بالکفو، باپ اس لڑکی کو کفو کے ساتھ شادی کرنے سے روک دیتا ہے. مع وجود الکفو و رغبت لڑکی، یعنی کفو موجود بھی ہے اور لڑکی اس کو چاہتی بھی ہے کہ یہ نمازی بھی ہے اور ملا ہے، شب جمعہ اس کے پاس میتوں کا کھانا وغیرہ بہت آتا ہے تو مجھے بھی پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عید پر اس کے لیے کپڑے بھی بہت آتے ہیں تو کوئی پھر ان کی بیوی کے لیے بھی دے دے گا، پسند اپنی اپنی. فلا بحث فی سکوت ولایت ہی، پھر تو کوئی بحث نہیں ہے کہ جب باپ ایسے لڑکی کو کفر سے روکتا ہے تو باپ کی ولایت کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی. وجواز استقلالها، اور جائز ہے کہ عورت مستقل طور پر بھی نکاح جا کے کرے. ولا فرق حینئذ، کوئی فرق نہیں حینئذ جب لڑکی نے کفر ڈھونڈ لیا ہے، بین کون نکاح بمہر المثل، نکاح مہر المثل کے ساتھ ہو یا نہ ہو. بھائی یہ مہر المثل کیا ہے؟ آگاہی ہو. مہر المثل کا مطلب یہ کہ اس جیسی لڑکیوں کی عام مہر 5 لاکھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مہر المثل کہیں گے. اس جیسی لڑکیاں، عمر بھی یہ ہو، تعلیم بھی یہ ہو، علاقہ بھی یہ ہو، زبان بھی یہ ہو، ٹھیک ہے. کہتے کوئی فرق نہیں کہ یہ اسی جیسے اور لڑکیاں مہر اتنے پہ شادی کرے یا اس سے کم پہ کرے یا اس سے زیادہ پہ کرے، مہر المثل کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بین کون نکاح بمہر المثل، نکاح مہر المثل کے ساتھ ہو، وغیر مہر المثل. ولو منع من غیر الکفو، لیکن اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹی تم شادی کرنے میں اختیار رکھتی ہو لیکن یہ غیر کفو ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گا، تو لم یکن عزلا، اس کو ہم عزل نہیں کہیں گے، یعنی اس میں ہم باپ کی بات مانیں گے. وللمولا تزویج رقیقہ، آگاہیون مولا کو یعنی مالک کو، آقا کو حق ہے کہ وہ اپنے ملکیت میں عبد ہو یا کنیز ان کی شادی کرا سکتا ہے. ذکرن کانا منسا، بیٹا کانا میں ایک ضمیر ہے جو رقیق کی طرف جا رہی ہے. وہ رقیق آگا، ٹھیک ہے، کیا ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو. مذکر کو عبد کہتے ہیں، مونس کو امتن کہتے ہیں. رشیدن کانا ام غیر رشید، رشید ہو یا غیر رشید ہو، ٹھیک ہے، یعنی اچھی سمجھ رکھتا ہے یا اچھی سمجھ نہیں رکھتا، ہر حال میں ان کی شادی کرا سکتا ہے. ولا خیار لہو معہو، اور کوئی خیار نہیں ہے رقیق کو مولا کے ساتھ، یعنی وہ مولا کے مقابلے میں آ جائیں. جبکہ لڑکی کو دیکھیں اختیار تھا، کفو کی صورت میں اختیار تھا کہ باپ کے مقابلے میں بھی آ سکتی ہے. واللہو، اور مولا کو اجبار ہو، ٹھیک ہے، وہ رقیق کو مجبور کر سکتے علیہ نکاح پر مطلقا، یعنی چاہے وہ رقیق صغیر ہوں چاہے کبیر ہوں. ہاں، ولو تحرر بعضہ، لیکن اگر ایک عبد ایسا ہے آگا جس نے کچھ پیسے دے کے یا فی سبیل اللہ کسی نے اس کا آدھا حصہ آزاد کرا لیا ہے، اب اس کو مولا مجبور نہیں کر سکتا ہے. لم یملک، لم یملک کا فائل کون ہے آگا؟ ہوا کی ضمیر وہ مولا کی طرف پلٹ رہی ہے. مولا مالک نہیں ہے کس کا؟ اجبارہ، کہ وہ اس آدھے آزاد عبد کو مجبور کرے. ہین اذ تحرر بعضہ، کما لا یصح نکاح، اس کا نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ. والحاکم والوصی، اچھا حاکم کس کا آگا سرپرست ہے، کس کا ولی ہے؟ وصی کس کا ولی ہے؟ یزوجان، یہ دونوں شادی کریں گے. من، اس بندے کی، بلغ جو بالغ ہوا ہے، فاسد العقل، اس کا عقل کیا تھا؟ فاسد تھا. اب یہاں فاسد العقل کو اگر میں حال مانوں تو مان سکتا ہوں یا نہیں مان سکتا ہوں؟ ہاں، حالانکہ فاسد الف لام دار کی طرف مضاف ہے تو قصب تعریف نہیں کرے گا. احسن تم، یہ جو اضافت لفظی ہے اس میں قصب تعریف و تنکیر نہیں ہوتی.
اور صفیحن یا جو بندہ بالغ ہوا ہے صفاحت کی حالت میں، کون نکاح صلاح لہو جبکہ اس کے لیے نکاح آگا کیا ہے مصلحت بھی ہے، اور وہ خلوہ یا وہ خلوہ، اور وہ جو بچہ ہے یا جو پاگل ہے ٹھیک ہے وہ خالی ہے باپ سے، والجد للاب اور دادا بھی اس کے نہیں ہیں، ولا ولایت لہما علی الصغیر مطلقہ۔ اچھا، حاکم کو اور وصی کو مطلقاً صغیر پر آگا ولایت حاصل نہیں ہے۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلقاً کا مطلب ہے چاہے مصلحت ہو چاہے نہ ہو نا، مصلحت کی صورت میں ولایت ہے ورنہ ہر حال میں اس کو ولایت نہیں ہے، فی المشہور۔ ولا علی من بلغ رشیدا، اور اسی طریقے سے آگا جو بالغ ہوا تھا رشید کی حالت میں، تو بالغ ہونے کے بعد خود اس کی مرضی ہے، اس کو بھی حاکم شادی نہیں کرا سکتا، وصی شادی نہیں کرائے گا۔ وَيَزِيدُ الْحَاكِمُ الْوِلَایَةَ، حاکم کو آگا ایک اور بھی ولایت حاصل ہے جو وصی کو نہیں ہے، کس پر؟ عَلَى مَنْ بَلَغَ وَرَشَدَ، اگر اس کو آپ منع یمنع سے مانیں، یا رشید ہے تو رشد یرشدو، ٹھیک ہے، عَلَى مَنْ بَلَغَ وَرَشَدَ، جو بالغ بھی ہوا اور رشید بھی تھا، ثُمَّ تَجَدَّدَ لَهُ الْجُنُونُ، پھر بیچارے کے لیے حالات ایسے ہوئے کہ بیچارہ اپنی ذہنی صلاحیت کھو بیٹھا، تو اس پر آگا وصی کی ولایت نہیں ہے، حاکم کی ولایت ہے۔ وفی ثبوت ولایت الوصی علی الصغیرین کہیں یا صغیرین، ٹھیک ہے، اگر ظاہراً تو صغیرین کہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں پر، مع المصلحت جب مصلحت ہے مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے موسی نے آگا نکاح کی وضاحت کی تھی کہ نکاح بھی کرانا یا نکاح کی نہیں، بس کہا تھا میرے بچوں کی آپ سرپرستی کرنا، او مع تصریح ہی لہو، یا موسی نے تصریح کی تھی اس وصی کے لیے، فی الوصیت، وصیت میں بنکاح ہے، اقوالون، اس میں آگے چند اقوال ہیں کہ آیا دونوں صورتوں میں ولایت ہے یا مصلحت والی صورت میں ولایت ہے۔ اختار المصنف ہونا، مصنف صاحب نے کتاب اللمہ میں انتخاب کیا ہے انتفاعہا مطلقہ، کہا کہ مصلحت والی بات کو میں منتفی مانتا ہوں مطلقہ، یا انتفاعہا ولایت منتفی ہے، اگر انتفاعہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ولایت منتفی ہے مطلقہ، چاہے مصلحت ہو چاہے مصلحت نہ ہو۔ وفی شرح الارشاد اختار الجواز، اور شرح ارشاد میں مصنف صاحب نے کہا کہ بھائی ولایت جائز ہے مع تنصیص، جب وصیت میں کلیئر کہا گیا ہو میرے بچوں کے نکاح کا خیال رکھنا، او مطلقہ، یا بھائی دیکھیں نہ نکاح سے منع کیا ہے نہ نکاح کا کہا ہے، وصیت مطلق تھی۔ وَقَبْلَهُ العلامۃ، قبلہ کہیں گے تو ابن ادریس سے پہلے نہیں، شرح ارشاد سے پہلے علامہ ہیں کتاب مختلف میں، وہ حسنون، فرماتے ہیں یہ بات کون سی آگا؟ یہ جواز والی اچھی ہے، لأن تصرفات الوصی منوطۃ بالغبطہ، بھائی وصی وہی تصرفات کرے گا جس میں مصلحت ہوگی، وقد تتحقق فی النکاح الصغیر، اور کبھی کبھی چھوٹے بچے کے آگا نکاح میں کیا ہوتی ہے مصلحت، سسر بڑا طاقت والا ہے، ٹھیک، اگر یہ اس کا داماد بن گیا تو اس کی ملکیت کوئی کھا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی آگا فوائد ہو سکتے ہیں۔ بولے عموم فمن بدلہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو وصیت کو تبدیل کرے گا تو اس آیت کے مطابق مثلا اس کے لیے کوئی سزا ہے، اگر اس کو کہا تھا نکاح کرانا ہے پھر تو نکاح بھی کرائے گا۔ ولی روایت ابی بصیر عن صادق علیہ السلام، اور ابو بصیر صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، لگتا ہے آج اسپیڈ بولنے کی تیز ہے، ہاں، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ بندہ جس کے ہاتھ میں نکاح کرانے کا حق ہوتا ہے، والاب، وہ کون ہے؟ باپ ہے، والاخ، بھائی ہے، ورجل یوصی الیہ، اور وہ مرد ہے جس کی طرف وصیت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت پر اگر آپ عمل کریں پھر تو بھائی بھی گویا کہ ولایت رکھتا ہے، کہتے ہیں وَذِكْرُ الْأَخْ غَيْرُ مُنَافٍ، بھائی کا ذکر کرنا کوئی منافات نہیں رکھتا ہمارے ولایت والے مسئلے کے ساتھ، کیوں؟ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْبَھائی، ممکن ہے کہ اس بھائی کو حمل کریں، عَلَىٰ كَوْنِ وَصِيًّا أَيْضًا، کہ بھائی بھی ہے اور آگا ذوالفقار وصی بھی ہے، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَىٰ ذَلِكَ، اور کبھی کبھی ضرورت بھی جو ہے ہمیں بلاتی ہے کہ بھائی بھائی کو بھی نکاح میں شامل کرو، اسے پوچھو، وہ تو حالات کے لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے، اگر چھوٹے بھائی کی شادی میں بڑا بھائی نہیں آئے تو شاید جو لوگ یوں سمجھے ملکیتوں پہ قبضہ کر
کہیں گے بڑا بھائی بھی اس کے نکاح میں نہیں ہے تو یعنی یہ کھوکھلا ہے، اب جیسے آئے ایسے لوٹو، لیکن بڑا بھائی آئے فوٹو نکلیں پھر فیس بک پہ جائیں تو اس میں اس کا دبدبہ ہو سکتا ہے۔ لتعذر تحصیل الکفو حیث یراد، اس لیے کہ کبھی کبھی متعذر ہو جاتا ہے کہ اس کو کفو ملے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ بھائی بھائی بھی ہو تو شاید وہ اس کو مفید مشورہ دے، خصوصاً مع تصریح بالولایت، خاص طور پر جب تصریح کی گئی ہے ولایت کی فی ہے جناب نکاح میں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔